السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور جن لوگوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں تنظیم اسلامی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مصروف سڑک پر یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اہل محلہ اور ارد گرد کی جو دکانیں ہیں، جب تک ان کا تعامل شامل نہ ہوتا ہم یہ محفل منعقد نہیں کر سکتے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ایثار کر رہے ہیں، چاہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوں یا یہ سڑک پر دکان والے جو ہمارے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ جس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس کی دعوت تنظیم اسلامی کی جانب سے آپ کو دی گئی اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی، وہ مسئلہ میرا اور آپ کا بھی ہے، ہمارے گھر والوں کا بھی ہے، اس شہر والوں کا بھی ہے، اس ملک والوں کا بھی ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھی ہے، اور حد یہ کہ تمام انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں اس وقت کئی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، کئی قسم کی پریشانیوں کا ہم لوگ شکار ہیں، اور اس کا کوئی زیادہ مرثیہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ وہ مسائل ہیں جو زبان زد عام ہیں کہ بجلی کا مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ، اسی طرح روزگار کی فراہمی کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، تعلیم کی کمی، صحت کی سہولیات ہمارے پاس نہیں، ہمارے اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے، ہمارے مال کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں، بڑوں کا ادب ختم ہو چکا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، آپس کے تعلقات ان میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، ہمارے حکمران ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ داران ہمیں جینے کا حق نہیں دے رہے، عام آدمی سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے، کبھی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی پیٹرول بند ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہے، مسلمان کا خون بہا رہا ہے، مالوں کی برکت ختم ہو گئی، کاروبار کی برکت ختم ہو گئی، ہم ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے۔ یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، جس کی لسٹ اگر شمار کی جائے تو شاید عشاء کی نماز ہو جائے اس میں۔ جب ان مسائل پر ہمارے معاشرے میں گفتگو ہوتی ہے تو کبھی ہم کہتے ہیں کیا کریں جی، ہم لوگ زمانہ ہی خراب ہو گیا۔ یہ جملہ اس کی ضرورت ہے کہ تصحیح کر لی جائے۔ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں آپ نے فرمایا کہ انا دہر، میں خود زمانہ ہوں، اور بندہ جب زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ گویا مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، اس پر توجہ ہمارے معاشرے میں کم ہے۔ کوئی حکمرانوں کو فقط اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، کوئی اور وجوہات اس کی بیان کر دیتا ہے، اخبارات میں بھی لکھا جاتا ہے، ٹی وی پر بھی بیان کیا جاتا ہے، چائے کی دکان پر بیٹھ کر بھی گپ شپ ہو جاتی ہے، دکان میں بیٹھ کر بھی گپ شپ ہو جاتی ہے، گھر میں بیٹھ کر بھی بات چیت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ان مسائل پر گفتگو ہوتی ہے تو عام طور پر ان مسائل میں اللہ کا کوئی حوالہ آ رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی حوالہ آ رہا ہو، دین کی کوئی رہنمائی آ رہی ہو، ان مسائل میں ہمارا حصہ اور کردار کتنا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز اکثر ان باتوں میں، اس گفتگو میں دکھائی نہیں دیتی، اور آج میں اور ہماری یہ تنظیم اسلامی آپ کی خدمت میں اسی بات کے ساتھ ہم حاضر ہوئے کہ اللہ کے بندوں، ان معاملات کے اندر کچھ اللہ کی طرف بھی تو رجوع کرو، کوئی اللہ کی کتاب سے بھی تو رہنمائی لینے کی کوشش کرو، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی تو رہنمائی لینے کی کوشش کرو، جس پر عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں گفتگو کم ہوتی ہے۔ چاہے وہ ہماری آپس کی گفتگو ہو، آپس کی محافل کے اندر ہونے والی بات چیت ہو، گھروں، دفتروں، دکانوں میں ہونے والی بات چیت ہو، یا بڑے بڑے اخبارات میں کچھ لکھا جاتا ہو، یا ٹیلی ویژن کے چینل سے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہو، اکثر ان معاملات میں مادہ پرستانہ سوچ کے تحت تو بات ہوتی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم صحیح نہیں اس لیے ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ہم ان مسائل کا شکار ہیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے اس لیے ہماری ترقی نہیں ہو رہی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ دیکھیے جو بات میں کر رہا ہوں اور براہ راست اس پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ اللہ کی کتاب سے بھی تو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے،
کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ آخر یہ مسائل کیوں ہم پر وارد ہوتے ہیں. کبھی شدید بارشوں کا آ جانا اور کراچی جیسے شہر میں 250 افراد کی ہلاکت ہو جائے، آخر کیوں یہ بارشیں کیوں آ جاتی؟ کبھی زلزلوں کا آنا اور 80,000 لاکھ کے قریب افراد انتقال کر جائیں، آخر ایسا کیوں؟ کبھی ظلم کرنے والے حکمران مسلط ہو جائیں تو آخر ایسا کیوں؟ قتل و غارت گری عام ہو جائے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس وقت ہم قرآن حکیم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اللہ کی کتاب جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس کائنات میں سچا کلام، سچا ترین کلام اللہ کی یہ کتاب ہے، جس کے متعلق خود باری تعالیٰ نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی، جس کے متعلق قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، جس کے متعلق یہ قرآن خود کہتا ہے سورہ الطارق کی آیت نمبر 13 میں إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت میں فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور بعد کے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ترمذی شریف کی روایت میں وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا حل اس قرآن حکیم میں باری تعالیٰ نے دے دیا، جس کے متعلق قرآن نے کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے، تمہاری اپنی تصویر اس میں موجود ہے. آئیے اس قرآن سے یہ جو تصاویر میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہماری پریشانیاں ہیں، یہ ہماری مشکلات ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں، قرآن اس کی کیا وجوہات بیان کرتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، یہ جو آزمائشیں تم پر آتی ہیں، یہ حالات تم پر وارد ہوتے ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. ویعفو عن کثیر، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت سے تمہارے کرتوتوں کو، بہت سی تمہاری نافرمانیوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے. اللہ فرما رہے مصیبتیں تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ السجدہ، جس کو سورہ الف لام میم السجدہ بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے اللہ کی طرف سے، اس میں بھی حکمت وہ میں آگے اس کروں گا انشاءاللہ. پھر قرآن نے ہمیں کہا سورہ الروم آیت نمبر 41 میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ خشکی اور تری میں، سمندر میں، دریا میں اور یہ زمین پر فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. یہ ہے ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے. لعلہم یرجعون فرمایا تاکہ لوگ لوٹے اللہ کے حضور. یہ آنے والی مصیبتیں یا مشکلات یا آزمائشیں جو لوگوں کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، اس میں بھی ایک حکمت یہ بیان ہوئی کہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف. جیسے کہ پچھلی آیت میں عرض کر رہا تھا سورہ سجدہ آیت نمبر 21 وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے عذابوں میں ہم ان کو مبتلا کریں گے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹیں اللہ کے حضور، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور. دیکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، کہیں بڑے بڑے زلزلے بھی آئے، کہیں طوفانی بارشیں بھی آئیں، کہیں فصلوں کی کمی بھی ہوئی، اب پانی کی کمی بھی ہوتی ہے، کہیں سیلاب بھی آ جاتے ہیں، قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے، گھروں میں آ کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مسجدیں خون سے نہلا دی جاتی ہیں. انسانی جان اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں جس نے ایک جان کو قتل کیا اس سے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا اس سے ساری انسانیت کو بچایا. یہ انسان کی جان کی قدر و قیمت ہے. قرآن مومن کی جان کے متعلق کہتا ہے سورہ النساء
آیت نمبر 93 میں ذکر ہے جس نے متعمدن جان بوجھ کے ایک مومن کو قتل کیا وہ مدت و جہنم میں پڑا رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ ذلت والے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور آج اس شہر میں اس ملک کے اندر معصومانہ قتل و غارت غریبی ہو رہی، آخر ایسا کیوں ہے؟ آئیے قرآن کی طرف نگاہ کریں۔ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے لوگوں کے اعمال جب خراب ہوتے ہیں، جب لوگ اللہ کی نافرمانیوں پر آتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مشکلات اور آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ میں آپ کے سامنے دو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنا چاہوں گا، ذرا غور کیجئے۔ زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 برس پہلے کتنی صداقت پر مبنی باتیں نکلی ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بدکاری عام ہونے لگے تو طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا ذکر گزشتہ لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہو۔ بدکاری کا عام ہونا کیا ہے؟ ہر گھر میں ناچ گانے کے لیے ٹی وی آ گیا میرے بھائی، اور اب اس سے باہر بھی کام ہو رہے ہیں، اور اس سے زائد مجھے شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو۔ لیکن فرمایا جب بدکاری عام ہو تو طاعون جیسی بیماریاں اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جس کا ذکر کبھی لوگوں نے سنا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوگی، ناپ تول میں کمی ہوگی، یہ ترازو والی بھی ہے، یہ بجلی کے میٹر میں گڑبڑ کرنے والی بھی ہے، یہ فیکٹری میں لگے ہوئے میٹر میں گڑبڑ کرنے والی بھی ہے، یہ پیٹرول پمپ کے میٹر میں گڑبڑ کرنے والی بھی ناپ تول میں کمی ہے، گنتے چلے جائیے۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ قحط مسلط کرے گا، تنگی مسلط کرے گا، اور ظالم بادشاہوں کو اللہ تعالی مسلط کر دے گا۔ تیسری بات فرمائی جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے اللہ بارشوں کو روک لے گا۔ آج لوگ زکوٰۃ میں ڈنڈیاں مارتے ٹیکس کی طرح۔ چوتھی بات جب لوگ عہد کی پاسداری چھوڑ دیں گے، وعدے کی تکمیل چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ باہر کے دشمن کو مسلط فرمائے گا جو لوگوں کے مال کو برباد کرے گا، باہر کے دشمن کو اللہ مسلط فرمائے گا۔ پانچویں بات جب دین اور کتاب کے حامل ائمہ یعنی ذمہ دار اہل علم جب دین اور کتاب پر عمل چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا، خوریزی پیدا ہو جائے گی لوگوں کے اندر۔ یہ پانچ باتیں ابن ماجہ کی حدیث میں۔ نمبر ایک، جب بدکاری عام ہو جس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں، چاہے وہ ناچ گانے کی شکل میں ہو، وہ فلمیں ڈراموں کی شکل میں ہو، اعلانیہ بیت کے دیکھنے کی شکل میں ہو، جب بدکاری عام ہوگی تو طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جس کا ذکر کبھی نہیں سنا ہوگا لوگوں نے۔ نمبر دو، جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قحط مسلط کرے گا، معاشی تنگی مسلط کرے گا، ظالم بادشاہوں کو اللہ مسلط کرے گا۔ نمبر تین، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیں گے تو اللہ بارشوں کو روک لے گا، اور فرمائے اس حدیث میں اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ پانی کا بھی لوگوں کو عطا نہ کرتا۔ نمبر چار، جب لوگ عہد کو توڑ دیں گے، وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، وعدے ہم ایک دوسرے سے بھی کرتے ہیں، وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کر رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سب سے بڑا وعدہ ہے جو ہم نے مسلمان ہو کر کیا اللہ سے، اس کی بندگی کا وعدہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا وعدہ۔ فرمایا کہ جب عہد توڑے جاتے ہیں تو باہر کے دشمن اللہ مسلط فرمائے گا جو ان کا مال ہڑپ کرے گا اور ان کی جانوں کو برباد کرے گا۔ اور پانچویں بات، جب دین کے ائمہ ذمہ داران جب وہ دین اور کتاب پر عمل چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپس کے اندر خانہ جنگی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو لڑا مارتا ہے۔ دوسری حدیث معجم طبرانی کی روایت میں ہے، اس میں 6 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر ایک، جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو بارش روک لی جاتی ہے۔ یہ ایک اور وجہ بارشوں کے رکنے کی، پچھلی حدیث میں تھی زکوٰۃ نہ دینا، یہاں فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوگی اللہ بارش سے روک لے گا۔ نمبر دو، جب زنا کی کثرت ہوگی تو موت عام ہو جائے گی، جب زنا کی کثرت ہوگی تو موت عام ہو جائے گی۔ ایک وہ بھی زنا یاد رہے جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں، اور ایک اور زنا بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے جب وہ غلط جگہ دیکھتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے جب وہ بلا ضرورت
بری نیت کے ساتھ نامحرم کی باتوں کو سنتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، اب سمجھ سکتے ہیں آپ، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، نامحرم کو چھونا، پیر بھی زنا کرتا ہے، غلط مقامات پر چل کر جانا بری نیت اور ارادے کے ساتھ۔ یہ جسم کے 6 اعضاء کا ذکر آیا حدیث میں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بھی زنا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کی کثرت ہوگی تو موت عام ہو جائے گی۔ تیسری بات، جب سود خوری ہوگی، جب سود خوری عام ہوگی تو اللہ جنون مسلط کر دے گا۔ یہ جنون کیا ہے؟ کہیں وہ پاگل پن کا نام ہے، کہیں وہ سائیکی کے مسائل پیدا ہونے کا نام ہے، اور کئی وہ آج کل کی نفسیاتی بیماریوں کا نام ہے، کئی ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، اور ڈپریشن ہے، اور ہائپر ٹینشن ہے، اور برین ہیمریج ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں۔ جب سود خوری عام ہوگی تو اللہ یہ جنون لوگوں پر مسلط فرما دے گا۔ چوتھی بات، جب لوگ قتل و غارت گری میں مبتلا ہوں، جس کی وجوہات پہلے آئیں، تو پھر بیرونی دشمن بھی مسلط کر دیا جائے گا۔ پانچویں بات، جب ہم جنس پرستی ہوگی تو زمین میں دھسائے جانے کے واقعات پیدا ہوں گے۔ یہ مغربی ممالک میں تو ہے ہی ہے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، ہمارے کچھ صوبوں میں اور ہمارے شہر میں بھی حرکتیں دھندے شروع ہو چکے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں خبریں آتی ہیں ان چیزوں کی، جس کی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے ہمارے اداکارائیں فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں لیسبین کلب کے ممبر ہیں، گیس کلب کے ممبر ہیں، وہ ہم جنس پرستوں کی ممبرشپ ہمارے پاس بھی موجود ہے، دھڑلے کے ساتھ جو ہے والا اعلان کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور چھٹی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لازماً، اس میں بھی روایت ہے موجب طبرانی میں اور ترمذی میں بھی، تم اگر نیکی کا حکم دینے کے معاملے کو چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم دینا اس فریضے کو چھوڑ دو گے، برائی سے روکنے کے فریضے کو چھوڑ دو گے، تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئیں گے، اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ 6 باتیں دوسری حدیث میں، ناپ تول میں کمی ہوگی تو بارش روک لی جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی تو موت عام ہو جائے گی، سود خوری عام ہوگی تو جنون اور ایسی بیماریاں مسلط ہوں گی، قتل و غارت گری عام ہوگی تو بیرونی دشمن مسلط ہوگا، ہم جنس پرستی عام ہوگی تو دھسایا جائے گا زمین میں، اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا یعنی معاشرے کی اصلاح کا عمل جب یہ چھوڑ دیا جائے گا تو فرمائے گا تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیات کی روشنی میں اور چند بلکہ 2 ہی احادیث کی روشنی میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ آنے والے اکثر مصائب، یہ اکثر مصیبتیں اور مشکلات، یہ لوگوں اور بندوں کے اپنے حالات اور اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 2 باتیں ہو گئی، اس وقت ہمارے حالات کیا ہے ہم نے مختصر جائزہ لیا اور وہ آپ مجھ سے زیادہ واقف بھی ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کیا کہ ان حالات پر گفتگو ہوتی ہے، صاحب ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، فلاں ہم سے خوش نہیں، فلاں ہم سے ناراض ہے، یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے متعلق کیا رہنمائی ہمیں عطا کرتی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں کیا ہدایات عطا فرمائی۔ اب تیسری بات، ظاہر بات ہے کہ مرثی زیادہ نہیں کہنے مجھے آپ کے سامنے، تیسری بات ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، کیسے نکلے ان سے۔ ایک لفظ میں وہی بات جس کے لیے ہمارے ساتھی ہفتے بھر سے آپ کے علاقے میں مختلف علاقوں میں محنت کر رہے تھے، اللہ کے حضور سچی توبہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ معاملہ ہمارے بس کا ہے نہیں، نہ پہلے تھا نہ آج ہے، اس سے کہ کل طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خالی شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھنے کو نہیں، اس کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ کل طاقت اور قوت اور اختیار اللہ کے پاس، نہ کسی حکمران کے پاس، نہ کسی دولت مند کے پاس، نہ کسی سرمایہ دار کے پاس، یہ سارے خود اللہ کے محتاج ہیں۔ الصمد اللہ کی ذات ہے، بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کے سامنے فرعون بھی نہیں ٹھہر سکا، اللہ کے سامنے حامان بھی نہیں ٹھہر سکا، اللہ کے سامنے شداد بھی نہیں ٹھہر سکا، اللہ کے سامنے نمرود بھی نہیں ٹھہر سکا، اللہ کے سامنے قوم عاد بھی نہیں ٹھہر سکی، اللہ کے سامنے قوم سمود بھی نہیں ٹھہر سکی، نہ قوم شعیب، نہ قوم لوط، نہ آل فرعون، کوئی نہیں ٹھہر سکا، کل اختیار اس کا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، نہیں ہمارے مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ 6.5 ارب انسان زمین پر بستا ہے، انسان، اللہ رب الانسان نہیں ہے، اللہ رب العالمین۔ 6.5 ارب انسان کا مسئلہ کیسے اللہ کے لیے؟ ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کرتے ہیں،
اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، 6.5 ارب نہیں، اول سے لے کے آخر تک سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات کسی چٹیل میدان میں بیک وقت کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب مجھ سے سب کچھ مانگ لیں، اور میں سب کو سب کچھ ان کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس دیکھ لو، ایسا ہوگا کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر دیکھو کتنا پانی اس پر لگ کر آئے۔ یہ کس کا قول ہے؟ اللہ کا۔ نقل کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا آج ہمیں یقین ہے ان الفاظ، توکل ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے؟ اس کی کمی۔ تو ایک لفظ میں ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ یہ ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، ابھی اور آیات سنتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک لفظ میں وہ ہے توبہ، اللہ کی طرف پلٹ آنا، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ عذاب آنے والا ہے، مسئلہ یہ کہ ہم عذابوں کی مختلف کیفیات میں گرفتار ہیں، مبتلا ہیں، مسلط ہو چکا ہے۔ یہی کیفیت ایک پوری کی پوری قوم کی تاریخ میں پہلے بھی ہوئی، اور وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، اس قوم پر اثرات آنا شروع ہو گئے، آثار آنا شروع ہو گئے عذاب کے۔ اس قوم کے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، پوری کی پوری قوم میدان میں آ گئی، پوری کی پوری قوم اپنے بچوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو لے کر آ گئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، جھک گئے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے آئے ہوئے وہ عذاب کے اثرات کو، آثار کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، عذاب سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو۔ تو آج ہمارا مسئلہ تو ایسے ہے کہ جب آخری سٹیج ہے نا، مریض کبھی گیا کہ کبھی گیا، یہ مسئلہ ہے آج ہماری قوم۔ دنیا ہمارے خاتمے کے منصوبے بنا کر بیٹھی ہے، کبھی کہتے تھے 2025 میں پاکستان ختم ہو جائے گا، کبھی کہتے 2020 میں ہو جائے گا، اب 2012 کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی گیا کہ کل گیا۔ تو واحد سہارا تو ہے ہی اللہ کے ساتھ۔ ایک لفظ میں عرض کر رہا ہوں، ان مسائل کا حل ہے جس کی دعوت ہمارے بھائیوں نے بڑی محنت کر کے ہفتے بھر اس محلے میں دی۔ اللہ کے حضور سچی توبہ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرو۔ ایک بات آئے گی ذہن میں آپ کے، اس کو ابھی دل سے نکال دیجئے، دماغ سے بھی نکال دیجئے۔ اچھا بھائی، یہ توبہ کر لینے سے کیا لائٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا توبہ کر لینے سے نوکری مل جائیں گی ہمارے بچوں کو؟ ہے نا؟ کیا توبہ کر لینے سے میرا کاروبار چمک اٹھے گا؟ یہ سوالات آ رہے ہیں نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھ دیجیے۔ یہ بہت ہی بچوں والی بات ہے جو ہم توبہ سے حل کرنا چاہیں، بچوں والی بات۔ معاف کیجیے گا ذرا میری بات اچھی نہ لگے تو آپ، یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن بچوں والی بات۔ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ کہاں کا ہے؟ یہاں کا ہے۔ کتنا جی لیں گے یہاں پہ؟ کتنے برس کی تکلیف ہے، کتنے برس کے مسئلے ہیں، بالآخر تو موت آنی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں بھی کما لے، 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑھے میں کچھ جائے گا ساتھ؟ مسئلہ تو یہاں کا ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم کے عذاب کا معاملہ۔ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ تو وہ ہے، اصل ٹینشن تو وہ ہے، اصل مصیبت تو وہ ہے کہ میں عذاب سے بچتا ہوں کہ نہیں بچتا آخرت کا۔ اس توبہ سے وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ لیکن توبہ ہے کس بات کا نام، وہ ہم سمجھیں گے بھی آگے چل کے انشاءاللہ۔ لیکن ذہن میں رکھیے اس بات کو، میرا اور آپ کا اصل مسئلہ اس زمین کا نہیں، قطعاً نہیں۔ کتنے نبی شہید ہو گئے، کتنے نبی بغیر امتی کے چلے گئے، وہاں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی نظام نہیں بدلا، کیا وہ ناکام ہوا؟ نہیں، وہ کامیاب ہوئے، اپنا حصہ ڈال کے اللہ کے یہاں کامیاب ہوئے۔ اصل میرا اور آپ کا مسئلہ عاقبت کا، آخرت کا۔ ادھر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ کیا مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل سکے گی یا نہیں مل سکے؟ کیا مجھے جام کوثر مل سکے گا کہ نہیں مل سکے؟ کیا جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مل سکے گا یا نہیں؟ کیا جنت میں اللہ کا دیدار مل سکے گا یا نہیں؟ میرا اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک یوم التغابن، وہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن۔ قرآن کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اصل کامیابی۔
اصل مسئلہ تو وہاں کا ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں. موت آئی مسئلہ ختم. تو توبہ سے وہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ. اور جو آپ کی میری تمنا ہے کہ کچھ دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں، کچھ ذرا خوشحالی بھی مل جائے، کچھ ایسا ہو جائے، کچھ ویسا ہو جائے، یہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. اب آئیے وہ قرآن اس کی برکات کیا بیان کرتا ہے کہ اگر یہ توبہ ہو جائے، اگر یہ استغفار ہو جائے تو کیا کچھ ملے گا. قرآن کہتا ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں، آج سچی توبہ کر لو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، معاف نہیں کر دے گا. مصیبت گناہوں کی وجہ سے یاری ذہن میں رکھیے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، معاف نہیں کر دے گا، سارے گناہ نیکیوں کے کھاتے میں ڈال دے گا، نیکیاں لکھ دے گا اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ یہ اس توبہ کی برکت ہے. اور جب بندہ پلٹے اللہ کی طرف تو کیا کچھ ملتا ہے، آئیے اس کو جانیں. اور اسی میں توبہ کا حقیقی مفہوم بھی سامنے آئے. توبہ کے اصل معنی پلٹنے کے، گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹ آؤ، نافرمانیوں کو چھوڑو، اللہ کی اطاعت کی طرف چلے آؤ. مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، مسجدوں کا آباد کرو. تمہارے گھروں میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کی بات ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی تعلیم کی بات ہونی چاہیے. تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں سچ بولنا چاہیے. کوئی بے پردگی کر رہا ہے، اس کو پردے کی طرف آنا چاہیے. کوئی بے حیائی میں ملوث ہے، اس کو حیا کی طرف آنا چاہیے. کوئی حرام میں ملوث ہے، اس کو حلال کی طرف آنا چاہیے. یہ ہے پلٹنا، یہ ہے لوٹنا، گناہوں سے لوٹنا، گناہوں کو چھوڑنا. اس کو قرآن کہتا ہے تقویٰ. تقویٰ بچنا گناہوں سے اور آ جانا اللہ کی اطاعت کی طرف، یہ اصل توبہ ہے. استغفار کی کلمات بھی پڑھیے، تسبیحات بھی پڑھیے، دعائیں بھی پڑھیے، بالکل صحیح. لیکن حقیقی توبہ کیا ہے؟ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، پلٹ کر آ جائے. اس کو قرآن تقویٰ کہتا ہے. آئیے میں اس کی برکات آپ کے حضور آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ دنیا والے مسئلے بھی ذرا حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں. قرآن کہتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں، 28 پارے میں ہے، پڑھ لیجئے جا کے. سورہ طلاق 28 پارہ آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کا یقین عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا فرما دے، ہمارے ذمہ داروں کو بھی عطا فرما دے، ہمارے بڑوں کو بھی عطا فرما دے، ہمارے چھوٹوں کو بھی عطا فرما دے، ہماری عورتوں کو بھی عطا فرما دے، ہمارے مردوں کو بھی یقین عطا فرما دے. یہ ہے اصل توبہ اور یہ اس کی برکات. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، آج گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے. مشکل تو ادھر بھی ہے نا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں کرے. یہی مسئلہ ہے نا میرا آپ کا. 10-15 ہزار کی نوکری، 20-30 ہزار کا جو ہے وہ قرض، مستقبل کے لیے 2-4 لاکھ کی، یہی مسئلہ ہے نا. اللہ کہتا ہے ہی کچھ نہیں. آؤ صحیح تو میرے تقویٰ کی طرف، آؤ تو صحیح میری اطاعت کی طرف، چھوڑو تو صحیح نافرمانی کو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا گمان بھی نہیں ہے. اگلا جملہ تو بڑا ہی اور خوبصورت جملہ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ کافی ہو جائے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے اتنی پیاری آیت خود انہی الفاظ میں وضاحت فرمائی، جو واقعتاً اس آیت کو تھام لے، اللہ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جائے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، من یتق اللہ یجعل لہ فی امرہ یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. یہ سارے مسئلے ہمارے کام ہی ہے نا، کسی کی دکان، کسی کا گھر، کسی کا یہ، کسی کا وہ، اللہ کہہ رہے میں آسانی پیدا کر دوں گا. یہ تو ہو گیا دنیا کا مسئلہ. آخرت میں کیا ملے گا؟ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، گناہوں کو چھوڑ کر آ جائے گا، اطاعت پر آ جائے گا، اللہ گناہ بخش دے گا، اس کے معاف کر دے گا، اس کو پلٹ آیا معاف کر دے گا اللہ. اور چھٹی اور آخری بات اس زمن میں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا آخرت میں اس کے. بچا کوئی مسئلہ دنیا کا آخرت کا میرے بھائیوں، مشکلات سے نکالے گا، رزق دے گا، کافی ہو جائے گا، کاموں میں آسانی کر دے گا، گناہ بخش دے گا، اجر عظیم عطا کرے گا.
لیکن اس میں محنت ہے میرے بھائی. ابھی آپ سبحان اللہ بھی کہہ لیجئے اور ماشاء اللہ بھی کہہ لیجئے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ان تقاضوں پر عمل کرنا. واقعتاً ہمارے دل سے تمنا بھی ہو اور ہمارا عمل ثبوت بھی پیش کرے کہ ہے مالک ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، آج اللہ قبول کر لے گا. وہ تو کہتے ہیں اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں تو قریب ہوں. سورہ قاف میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ وضاحت آتی. تو فرمایا سورہ بقرہ میں فإنی قریب، میں قریب ہوں. جب جب پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی دعا سنوں. سچے دل سے آدمی مانگے. یہ پوری قوم آج توبہ کرے اللہ کے حضور. ہم جو بیٹھے ہم تو ارادہ کرے بھائی، تبدیلی افراد سے ہی آتی. ہم تو اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیں. جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے وہاں تو ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جب پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی دعا سنوں گا. اور مسند احمد کی روایت ہے اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں خالی ہاتھ اس کو لوٹا. لیکن شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی، انہیں بھی تو چاہیے میری بات مانے، میرا حکم تو پورا کرو، میری نافرمانیوں تو چھوڑو، میری اطاعت کی طرف تو آؤ، میں تمہاری بات مانوں گا. فاذکرونی اذکرکم، جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو آج ہم اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ ہمیں تھامے گا؟ کیسے تھامے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث قدسی، اللہ کا کلام. میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اور کیا چاہیے؟ لیکن سوال ہے کہ کیا آج ہم تیار ہیں اس توبہ کے لیے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے؟ اور اس کی برکات سنیے، توبہ ہی کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے استغفار کا، اللہ سے بخشش مانگنا اپنے گناہوں کا. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ نوح میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 9 سے 12 میں. وہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخش دینے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ بارشیں بھی عطا فرمائے گا موسلا دھار، اللہ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا، نہریں بھی جاری فرما دے گا، مال بھی عطا فرما دے گا، بیٹے بھی عطا فرما دے گا. اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن کیا تم اللہ کی بخشش طلب کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اللہ کی طرف لوٹنے کو تیار ہو؟ کیا سچی توبہ کرنے کو تیار ہو؟ جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی اور پکی اور خالص توبہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اور مجھے بتائیے بھائی، مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ کل اختیار اللہ کا ہے. مسئلے ہمارے لیے مسئلے ہیں، اللہ کے لیے مسئلے نہیں. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تیار ہیں یا نہیں. اچھا اب اگلی بات، یہ جس توبہ کا میں نے ذکر کیا، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت پر آ جائے اللہ کی، توبہ کر لے، سچی دعا کر لے، مانگ لے، یہ آپ کی میرے اکیلے اکیلے کی توبہ ہے. یہ آپ کی اور میری اکیلے اکیلے کی توبہ ہے. دنیا کے مسئلے نہ بھی بدلیں اور یہ توبہ ہم کر لیں اور اللہ قبول کر لے تو آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ پکی. بات سمجھ رہے؟ یہ جو میں نے توبہ عرض کی ہے یہ آپ کی اور میری اکیلے اکیلے کی توبہ ہے. یہ ہمارے مسئلے حل نہ بھی ہوں، یہ وقتی ہیں، موت تو آئی جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ آخرت میں کامیابی مل جائے گی. اور وہاں ہے ہی مسئلہ اکیلے کا. قرآن نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوگا. تو وہاں تو کامیابی انشاءاللہ مل جائے گی. لیکن آج جن مسائل میں ہم دو چار ہیں یہ آپ کا میرا انفرادی مسئلے کا معاملہ نہیں بلکہ یہ تو اجتماعی معاملات ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اجتماعی معاملات میں تبدیلی ہو تو توبہ بھی اجتماعی طور پر کرنی ہو. اللہ تعالیٰ حالت نہیں بدلتا کسی قوم کی.
قرآن نے کہا سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی تو اللہ نے آیا وہ عذاب ٹال دیا تھا۔ یہ واقعہ صرف واقعے کے طور پر بیان نہیں ہوا، یہ اس لیے بیان ہوا کہ اگر کبھی کسی زمانے میں کوئی قوم مبتلا ہو جائے اجتماعی مسائل کے اندر اور اگر وہ اجتماعی توبہ کر لے تو اللہ قوم یونس کی طرح اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اب میں آ رہا ہوں اجتماعی توبہ کی طرف۔ یہ مسئلے اجتماعی مسئلے ہیں، ہمارے اجتماعی اعمال کے نتیجے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم ایک امت ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، ان کے امتی، ہمارا ایمان کے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی، ہمارا ایمان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئی۔ اب آگے انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس کی؟ ہماری ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا فرض ہے، جو ہم نے چھوڑا ہے تو جرم ہے، اور جرم ہے تو اس کی سزا ہے دنیا میں۔ اجتماعی اعمال کی سزا دنیا میں آتی ہے۔ دنیا کے فیصلے، اجتماعی اعمال کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اجتماعی جرم کہ ہم نے اللہ کے دین کی دعوت کے عمل کو، اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد کو، اللہ کے دین کی محنت والے کام کو چھوڑ رکھا۔ یہ خطہ زمین کاہے کو لیا تھا؟ 63 برس پہلے کیا نعرے لگائے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ویران مسجدیں کیا بتا رہی؟ کہاں ہے اسلام؟ یہ گھروں میں ناشتی گاتی تصویریں ٹیلی ویژن پر اور بند پڑا ہوا قرآن حکیم، یہ کیا بتا رہے؟ کہاں ہے اسلام؟ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہمارے گھر میں پانی کا گلاس ٹوٹتا ہے، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے اپنے ہی پیارے لختے جگر کے اوپر، آتا ہے نا؟ اللہ کا دین کا عمل، اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے دین کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا یہ جرم نہیں ہمارا میرے بھائیوں بزرگوں؟ کیا امت والی ذمہ داری کو ہم نے چھوڑا تو آج یہ حالات وارد نہیں ہوئے؟ ہم اللہ کے رسول کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی، پہلے آیت سن لیجیے۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے، یہ تمہارا فرض ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آپ سن چکے، ترمذی میں بھی ہے، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے۔ اگر تم نے کام چھوڑ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ کیا جمعے میں دعائیں نہیں ہو رہی میرے بھائیوں؟ عمرے اور حج کے موقع پر دعائیں نہیں ہو رہی؟ رمضان میں کروڑوں مسلمان دعائیں نہیں کر رہے؟ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ ہم سچی توبہ نہیں کر رہے۔ وہ سچی توبہ امت کی سطح پر کیا ہے، اجتماعی سطح پر کیا ہے؟ ہم خود اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اس کتاب کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم خود نیکی پر عمل کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اور پوری سطح انسانیت کی سطح پر۔ یہ ہے نبیوں والا کام جو ہمارے ذمے، یہ وہ امت کی ذمہ داری جو آج ہم نے چھوڑی، جس کام کے لیے خطہ زمین لیا تھا کہ اللہ تیرے دین کو نافذ کریں گے، جس کی ذمہ داری آج ہم پر ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرق میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وہ دین ہم نے چھوڑ دیا بھائی، آئیے ہم عہد کریں اس دین کو تھامیں۔ اللہ کے رسول وہ قائم کر کے گئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر وہ قائم ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر گئے، تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں دوسروں تک پہنچانا۔ آج یہ قرض ہمارے ذمے ہے، ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں کو دعوت دیں، اس کے نظام کی جد و جہد کریں۔ یہ تنظیم اسلامی بھائی اسی کی کوشش کر رہی ہے، الحمدللہ اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ہم بھی یہ حقیقی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہماری باتوں کو سنیے، ہماری کتاب سے موجود ہے، ہمارے ساتھی موجود ہیں، پڑھیں، رابطہ کیجئے، مطمئن ہو آئیں اور آگے بڑھیں، تاکہ یہ اجتماعی توبہ بڑے پیمانے پر ہو تو اللہ کو ہماری حالت ذات پر رحم آئے۔ آخری بات عرض کروں، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ آج اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں بتائیے؟ وہ اس توبہ کے ساتھ منسلک ہے۔ کون سی توبہ؟ اجتماعی توبہ۔ اللہ کے دین پر آئیں گے، اس کے دین کی مدد کریں گے، اس کے دین کی جد و جہد کریں گے، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور اللہ کہتے ہیں جب میں تمہارے ساتھ ہوں گا تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی مسئلہ تمہارا مسئلہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
اے ایمان والو اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ آج گھروں کی زندگی برباد، معیشت کی چکی برباد، جو ہے کاروبار زندگی برباد، کیوں؟ ہمارے قدموں میں مضبوطی نہیں، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ نہیں۔ وہ کہتا ہے تم میرے دین کو تھامو، میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اگر اللہ ہماری مدد پر آئے تو سنیے خوشخبری قرآن نے کہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ ہمیں ان آیات کا یقین عطا فرمائے، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، نہ یہ امریکہ، نہ یہ نیٹو، نہ کوئی اور، ان کی کیا حیثیت اللہ کے سامنے۔ لیکن کیوں آج اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم اللہ کے ساتھ نہیں، ہم اس کے دین کے ساتھ نہیں۔ آج اس کے دین کے ساتھ ہو جائیں، اجتماعی توبہ پر آ جائیں، دین کی جد و جہد میں لگ جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ۔ اور اللہ کہتا ہے اگر میں تمہاری مدد کروں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اور بتاؤ اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے، اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ حدیث سنتے جائیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے لکھ کر دی کہ جو بندوں سے امیدیں کاٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف رخ کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، بندوں سے نجات دے دے گا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف دیکھے گا، ان سے امیدیں رکھے گا، اللہ اس کو بندوں کے حوالے کر دے گا، اپنا ذمہ ہٹا لے گا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، کبھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ارشادات پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ کتاب، وہ رسول کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاتی کہ سچی توبہ کر لو، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، تبھی تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعوت قبول کیجئے، آگے بڑھیے، ہماری جماعت میں آئیے، دست و بازو بنیے تاکہ بڑے پیمانے پر اس توبہ کی دعوت ہم دنیا بھر کے اور اولاً اپنے ملک کے لوگوں کو دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔